السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کہانی گھر گھر کی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملیں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ وہ چھوٹی سی دلہن میرے ساتھ ہی لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا بس کسی بھی طرح یہاں سے چلا جاؤں، مگر ابھی یہ ممکن نہیں تھا۔ ابھی تو تمام معاملات طے پانے تھے۔ ابھی تو اس بچی پر ظلم ہونے تھے۔ ابھی تو اس کو اس کے گھر والوں سے جدا کرنا تھا۔ میں اتنی جلدی تھوڑی جا سکتا تھا۔ نکاح خیر و عافیت سے ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی مسلسل اپنا شرارہ پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر کسی مصنوعی گڑیا کا گمان ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ بے وقوفی لگ رہا تھا اور دل پر بار بار مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں نے یہ سب کیسے ہونے دیا۔ مگر میں اس وقت بہت مجبور تھا۔ اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ایک کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ لڑکوں کے لیے سب کچھ آسان ہوتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے جس طرح ایک عورت مجبور ہوتی ہے اسی طرح مرد بھی اپنے گھر والوں کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ میرا دل ڈوب کے ابھرا تھا جب میرے دماغ میں مہوش کا خیال آیا تھا۔ وہ میری پوری دنیا تھی۔ اسے جتنی میں محبت کرتا تھا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اسے اس بات کا علم ہوتا تو یقیناً وہ مجھے چھوڑ دیتی۔ میں گاؤں آیا ہوا تھا، اسی لیے وہ ہر چیز سے بے خبر تھی۔ تھوڑے معاملات طے پانے کے بعد میری اماں اس بچی کی جانب غصے سے بڑھی تھی۔ پورا جرگہ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں فریقین ایک دوسرے کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بھی غصہ تھا۔ بھائی میرا بھی مرا تھا، لیکن میں انسانیت کو ہمیشہ اوپر رکھتا تھا۔ سب چیزیں اہم تھیں، لیکن جو اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ ہو رہا تھا وہ میرے لیے کافی ناگوار تھا۔ امی نے اس معصوم سی گڑیا جیسی بچی کا ہاتھ مروڑا تھا، وہ کرہ کر مجھ سے چپکی تھی۔ یکدم ہی میرے احساسات تبدیل ہوئے تھے۔ پل میں دل کیا کہ میں اس کو امی کے شر سے بچاؤں، لیکن اگر میں ایسا کرتا تو معاملہ یہاں بگڑ سکتا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ میں اس بچی میں دلچسپی لیتا ہوں، تبھی یہ سب ڈرامہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر تو ویسے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑا جاتا تھا، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار رکھی اور اس بچے کو جھٹکے سے دور کر دیا۔ امی نے اس کا بازو مروڑا تھا اور اس کی اماں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اے مائی، اب تم دیکھنا جس طرح سے میرا لال اس دنیا سے گیا، اب تیری دھی بھی وہی اذیت برداشت کرے گی۔ میں اسے پل پل ماروں گی۔ وہ یہ بول کر اس چھوٹی سی گڑیا کو گھسیٹنے لگی تھی، جبکہ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب اس نے میرا ہاتھ کو پکڑا تھا اور روتے ہوئے مجھ سے التجا کی تھی، سائیں جی مجھے بچا لیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ اماں نے کہا ہے آپ میری حفاظت کریں گے، کچھ تو کریں، یہ مجھے مار دیں گی۔ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ زدہ تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس وقت کیا کروں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو پشت پر باندھ لیا تھا اور خاموش تماشائی بن گیا تھا۔ اماں، ابا اور ہمارے تمام گھر والے گاڑیوں کی جانب بڑھے تھے، جبکہ میں بھی فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی گاڑیاں جرگے سے نکل کر حویلی کی طرف گامزن ہو چکی تھیں۔ راستے بھر اماں کے ہاتھ بنا رکے چلتے رہے تھے اور وہ چھوٹی سی گڑیا مسلسل روتی رہی تھی اور مجھے پکارتی رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا دل بہت عجیب سی حالت سے دوچار تھا۔ میں نے کبھی کسی پر اتنے ظلم نہیں کیے تھے، خاص کر ایک معصوم انسان پر تو ہرگز نہیں۔ بچوں میں میری ہمیشہ جان بسی رہتی تھی، اور آج ایک معصوم سی بچی میرے سامنے ہی تشدد کا نشانہ بن رہی تھی اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی مسافت کے بعد ہم لوگ حویلی پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی اماں نے ایک بار پھر اس نازک وجود کو گھسیٹا تھا اور حویلی کے صحن میں لا کر پٹخ دیا تھا، لیکن اس بار میری بس ہو چکی تھی۔ میں اب جرگے میں نہیں تھا تو میں یہ سب ہوتا برداشت کر لیتا۔ اماں نے ایک موٹا ڈنڈا اٹھایا تھا۔ شاید وہ ایک بار پھر اس معصوم سی لڑکی پر ظلم کے پہاڑ توڑنا چاہتی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی راستے میں حائل ہو کر انہیں روک دیا تھا۔ میں ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے غصے سے بولا، بس بہت ہو گیا، بہت تماشا دیکھ لیا میں نے، بس کر دیں۔ انسانیت بھی کسی شے کا نام ہے۔ وہ بچی انسان ہے، اس نے میرے بھائی کا قتل نہیں کیا تھا جو آپ اس معصوم کو زد و کوب کر رہی ہیں۔ آپ اب اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گی۔ کوئی بھی اس کو سزا دینے کا حق نہیں رکھتا سوائے میرے، اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ میری بیوی پر کوئی ہاتھ اٹھائے۔ وہ ابھی بہت چھوٹی اور بہت معصوم ہے۔ اللہ کے قہر سے ڈریں۔ جب وہ انسان کی رسی کھینچتا ہے تو سب منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی معصوم پر ناجائز ظلم کریں گے تو وہ رب آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ میں یہ بول کر نیچے جھکا تھا اور اس معصوم سی گڑیا کو اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے کمرے کی طرف لے کر چل پڑا تھا۔ پیچھے سے کئی آوازیں مجھے سنائی دی تھی، لیکن میں رکنے والا نہیں تھا۔ سیدھا اس کو لے کر کمرے میں آیا تھا۔ وہ کافی سہمی ہوئی تھی۔ وہ مجھے ڈری ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز سے بولا، پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہیں اب کوئی نہیں مارے گا، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بلا ضرورت اس کمرے سے باہر مت جانا، اور جاؤ تو خود کو مار کے لیے تیار کر لینا۔ جبکہ وہ ایک بار پھر سہم کر صوفے کے کونے سے لگ گئی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تھا وہ بچی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ میں نے اس سے اس کی عمر پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ محض ابھی 10 سال کی ہے، اور یہ سب کچھ ایک 10 سال کی بچی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔
میں خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور باتھ روم میں بند ہو گیا تھا۔ مجھے اب غصہ آ رہا تھا، مجھے پہلے ہی سب چیزوں کو روک لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بچی حد سے زیادہ چھوٹی تھی۔ میں شاور کے نیچے کھڑا اپنا غم غصہ نکال رہا تھا کہ اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے چھم کر کے میری محبت کا چہرہ لہرایا تھا۔ اگر مہوش کو اس بچی کے بارے میں پتہ چلتا تو وہ کیا رد عمل دیتی، مجھے ابھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں یہاں چھٹیاں گزارنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد میری پوری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ پہلے روز ہی ہمارے آنگن میں میرے بھائی کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور جب اس کی جانچ پڑتال کروائی گئی تو معلوم ہوا اس کا قتل اس کے سب سے اچھے دوست عقیل بھائی نے کیا ہے۔ مجھے جب یہ پتہ چلا تھا تو میں یقین ہی نہیں کر پایا تھا، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے پر جان دیتے تھے۔ ان دونوں کا ماننا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست نہیں بلکہ دو جسم ایک جان ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کبھی دوست مانتے ہی نہیں تھے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو بھائی ہیں۔ لیکن پھر ایک بھائی نے قتل کیوں کیا تھا؟ یہ سب میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ انتقال ہوتے ہی ہمارے گھر میں ماتم بچھ گیا تھا۔ میری اماں کی حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ باپ کا حال بھی بہت برا تھا۔ واقعی جب ایک جوان اولاد باپ کے کندھوں پر قبرستان جاتی ہے تو اس کے دل پر کیا بیتتی ہے، میں اس تکلیف سے واقف تھا۔ میں جب ابا کو دیکھتا تھا تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میری کبیر بھائی سے کبھی زیادہ نہیں بنی تھی، لیکن وہ میرا سگا بھائی تھا۔ اس کے جانے کا مجھے بے حد افسوس تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد جو شرائط اماں اور ابا نے رکھی تھی ان کو سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سمجھا تھا کہ ہم خون کے بدلے خون کریں گے یا پھر پیسہ ان لوگوں سے لیں گے اور انہیں گاؤں بدر کر دیں گے، لیکن اماں اور ابا نے کہا تھا کہ ہم خون بہا کریں گے، ہم وہاں کی لڑکی اپنے گھر لائیں گے۔ اور یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ عقیل بھائی کے گھر میں کوئی ایسی لڑکی تھی ہی نہیں جس کو ہم بیاہ کر اپنے گھر لاتے۔ اور پھر وہ ہوا تھا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ چرگا لگا ہوا تھا، دونوں فریقین غصے کے عالم میں وہاں بیٹھے تھے۔ عقیل بھائی کے ابو کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ سرپنچ کے گھٹنوں کے قریب بیٹھے مسلسل منت کر رہے تھے کہ وہ خون بہا نہیں دے سکتے، ان پر رحم کیا جائے، ان کی بیٹی بہت چھوٹی ہے۔ لیکن میرے ابا پکے تھے، انہوں نے صاف کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ہر حال میں خون بہا ہی لوں گا۔ میرے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا بھائی نہیں تھا، میں ہی کبیر بھائی کے بعد پیدا ہوا تھا، اور اب مجھے ہی خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی سے نکاح کرنا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ میں سب سے زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں ہمیشہ ہی گاؤں کے رسم و رواج سے بھاگتا آیا تھا، مجھے یہاں کے لوگ اور یہاں کے طور طریقوں سے ہمیشہ ہی نفرت رہی تھی۔ میں شروع سے ہی گاؤں سے دور اپنے شہر میں موجود آبائی گھر میں رہتا تھا، جبکہ کبیر بھائی اماں ابا کے پاس تھے، اس لیے اماں ابا ان کے موت سے ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے ابا کے کان میں اسی چیز کے لیے منع کرنا چاہا، لیکن جگہ کی نوعیت دیکھ کر میں خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ اگر میں کچھ بھی کہتا تو سب نے یہی بولنا تھا، جب گھر والے ہی الگ الگ مزاج رکھتے ہیں تو بھلا ان کا فیصلہ کیا ہی کرنا۔ اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ اور پھر ابا کے کہنے کے مطابق خون بہا میں عقیل بھائی کی چھوٹی بہن ہانیہ، جو محض 10 سال کی تھی، میرے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ مجھے عقیل بھائی اور ان کے ابا کی آنکھوں میں موجود درد دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے یقین تھا عقیل بھائی میرے بھائی کا قتل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک پل نہیں رہتے تھے، تو بھلا یہ شخص میرے بھائی کو کیسے مار سکتا تھا؟ یہ سوچ مجھے پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اگلے روز نکاح طے پایا تھا۔ عقیل بھائی کی اماں میرے پاؤں میں گر گئی تھی اور مجھ سے منت کرنے لگی تھی کہ ہم اپنا فیصلہ واپس لے لیں، ان کی بیٹی بہت چھوٹی ہے، اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں۔ لیکن میرے بابا نے اس عورت کو جھٹک دیا تھا اور غصے سے گرجے تھے۔ ان کا بیٹا بھی ان کے لیے بہت معنی رکھتا تھا، جس کا ان کے بڑے بیٹے نے قتل کیا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، بھائی کی غلطی کا خمیازہ بہنوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے، اور پھر چھوٹا یا بڑا نہیں دیکھا جاتا۔ اگلے روز ہمارا پورا خاندان جرگے میں پہنچ چکا تھا، جبکہ پنچایت کے سربراہ نے عقیل بھائی کے بھی پورے خاندان کو پہلے ہی جرگہ بلایا ہوا تھا۔ نکاح کی نوعیت سے اس چھوٹی بچی نے لال شرارہ پہنا تھا، جو جرگے سے ہی اس کے گھر پہنچایا گیا تھا۔ لال شرارے کو دیکھ کر پہلی بار مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ اس بچی کے بدن پر لال شرارہ نہیں بلکہ لال کفن ہے، جو اس نے تعمر کے لیے پہن لیا ہے۔ نکاح کے بعد ہم گھر آ گئے تھے۔ کافی دیر شاور کے نیچے کھڑے ہونے کے بعد میرے حواس کچھ کام میں آئے تھے اور میں کمرے سے باہر آیا تھا۔ سامنے ہی وہ چھوٹی سی معصوم سی ہانیہ اپنے شرارے میں ہی الجھ کر سو گئی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، اس کی تو ابھی پڑھنے اور کھیلنے کی عمر تھی، لیکن وہ کس عذاب میں پھنس گئی تھی۔ وہ ابھی تک ان سب چیزوں سے ناواقف تھی۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے اور بستر پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ کل کے اس تماشے کے باعث مجھے رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ جب ہی لیٹتے میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ میری آنکھ شام کے 5 بجے کھلی تھی اور میرے برابر میں ہی وہ معصوم سی کلی کھڑی ہوئی اپنے شرارے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اسے دیکھا اور سوالیہ بولا، کیا ہوا چندا، سب خیریت ہے؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، سائیں جی بھوک لگی ہے،
صبح کا ناشتہ کیا ہوا مجھے کھانا مل سکتا ہے؟ اس کا انداز بہت معصومانہ تھا۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی اور فون کر کے اپنے کمرے میں ہی کھانا منگوا لیا۔ اس کو ہاتھ منہ دھونے کا بول کر میں بھی بستر سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملازم ٹرے میں کھانا سجا کر لے آیا تھا، لیکن وہ کھانا محض ایک انسان کے لیے تھا۔ میں نے اس ملازم کی جانب دیکھا تو وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، صاحب جی، بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ صرف آپ کے لیے کھانا پہنچایا جائے، خون بہا میں آئی ہوئی ونیس بچی کو بھی کھانا نہیں دینا ہے۔ یہ سن کر میں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں اور اس ملازم کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑا تھا، 10 منٹ کے اندر اندر مجھے دوسری ٹرے بھی اپنے کمرے کے اندر چاہیے۔ اگر یہ نہ ہوا تو تمہیں اسی پل نوکری سے نکال باہر کر دوں گا، اور اگر کوئی روکے تو اسے کہہ دینا میں نے کھانا منگوایا ہے۔ وہ بچی اس پہلی ٹرے کا کھانا کھا رہی ہے اور میں بھوکا ہوں۔ یہ سن کر اس ملازم نے سر جھکایا تھا۔ اتنی دیر میں ہانیہ بھی آ کر میرے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کھانے کی تاکید کی، جبکہ وہ سر ہلا کر کھانا کھانے میں مگن ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملازم دوسری ٹرے بھی لے آیا تھا، جس کو دیکھ کر میں نے شکر کا سانس لیا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اماں اس کو آنے نہیں دیں گی اور مجھے خود ہی باہر جانا پڑے گا۔ میں نے بھی کھانا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد میں اس کو تاکید کر کے باہر نکل گیا کہ کوئی بھی آئے دروازہ مت کھولنا، میرے پاس چابی موجود ہے اور باہر جانے کی تو تمہیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ وہ فوراً ہی سر اس بات میں ہلا چکی تھی اور میں باہر آ گیا تھا۔ لاؤنج میں ہی اماں، ابا اور میرے چاچو بیٹھے ہوئے باتوں میں مگن تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میرے چاچو طنزیہ لہجے میں بولے، یہ عورت کا چکر ہر انسان کو برباد کر دیتا ہے بیٹا، بس اتنا خیال کرنا وہ بچی واقعی چھوٹی ہے، اسی لیے اپنے آپ کو اس سے دور ہی رکھنا، یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ جبکہ میں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ ان کی بات کا مطلب میں بخوبی جانتا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی انہیں سنا دوں، لیکن میری تربیت ایسی نہیں تھی، اس لیے خاموشی سے باہر چلا گیا تھا۔ میرا ارادہ سرپنچ کے پاس جانے کا تھا۔ میں انہیں منانا چاہتا تھا کہ وہ اپنا یہ فیصلہ واپس لیں اور اس بچی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کریں۔ میں اسے طلاق دینے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ اس طرح سے ایک چھوٹی بچی کی زندگی کو خراب نہ کیا جائے، لیکن یہ بھی بیکار ثابت ہوا تھا، کیونکہ سرپنچ صاحب کا کہنا تھا کہ یہی ہمارے گاؤں کی ریت ہے، جب کوئی بھائی کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کی بہن کو ہی بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے تم بس اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارو، جو بھی کرنا ہوگا تمہاری ماں اس کے ساتھ کر لے گی۔ لیکن میرا دل بالکل بھی مان نہیں رہا تھا۔ میری عمر 22 سال تھی، جبکہ وہ بچی محض 10 سال کی تھی۔ اس کا اور میرا جوڑ کہیں سے بھی نہیں بنتا تھا۔ میں خاموشی سے گھر واپس آ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو اچانک ہی میری نگاہ کچن کے اندر پڑی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ میری اماں معصوم سی ہانیہ کا ہاتھ توے پر رکھے کھڑی تھی اور غصے سے گرج رہی تھی۔ تیرے بھائی نے میرے بیٹے کا قتل کیا، تمہیں ایسی موت ماروں گی کہ وہ لوگ تیری لاش کو دیکھ کر تڑپ اٹھیں گے، جیسے ہم اٹھے تھے اپنے کبیر کی لاش دیکھ کر۔ میں فوراً ہی ان کی طرف بڑھا تھا اور ایک جھٹکے سے ہانیہ کو اپنے پیچھے کیا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے تھاڑا تھا۔ امی، آپ پاگل ہو گئی ہیں کہ آپ کی انسانیت کہاں گئی؟ میں مانتا ہوں وکیل بھائی نے غلط کیا ہے اور ان کو اس کی سزا لازمی ملے گی، لیکن اس سب میں اس چھوٹی سی ہانیہ کا کیا قصور ہے؟ جبکہ میری اماں غصے سے دھاڑتی ہوئی بولی، کیوں؟ تم اس ہانیہ کا ساتھ کیوں دے رہے ہو اور کیوں اسے بیوی بیوی بول رہے ہو؟ یہ لڑکی خون بہا میں آئی ہے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ میں اس کو جان سے مار دوں گی اور پھر اس کی لاش کو ان درندوں کے آنگن میں پھینک کر آؤں گی۔ میرے بیٹے کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے لیے میں معاف نہیں کر سکتی۔ تم یہاں نہیں رہتے تھے، تمہیں اپنے بھائی سے محبت نہیں تھی، لیکن وہ میرے وجود کا حصہ تھا، میری زندگی کا کل اثاثہ، اور ان ظالموں نے میرے بچے کو مار دیا، تو پھر میں کیوں ان لوگوں پر رحم کھاؤں؟ وہ ذیانی کیفیت میں چلائی تھی۔ میں کسی بھی طرح بس ہانیہ کو بچانا چاہتا تھا۔ اس کی ہچکیاں میرے کان میں گونج رہی تھی، یقیناً اسے بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے اماں کو بہت سمجھانا چاہا تھا، انہیں احساس دلانا چاہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، کسی مظلوم کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے، اور پھر جب ان کی رسی کھینچی جاتی ہے تو پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ لیکن میری اماں تو یہ سب سننے کے روادار ہی نہیں تھی۔ انہیں کسی بھی طرح ہانیہ تک پہنچنا تھا، جو ان کی پہنچ سے بہت دور کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں دور کیا اور ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ وہاں بیٹھ کر میں نے اس کے ہاتھ میں برنال لگایا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں نے منع کیا تھا نا تمہیں کہ تم کمرے سے باہر مت جانا، لیکن تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ دیکھو کتنا نقصان اٹھانا پڑا تمہیں۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگی، سائیں جی، کمرے کا دروازہ آپ کی امی جان نے بہت زور زور سے پیٹا تھا، میں گھبرا گئی تھی، مجھے لگا کچھ ہو گیا ہے، مجھے آپ کی فکر ستا رہی تھی، کہیں آپ کو کچھ نہ ہو گیا ہو، اسی لیے دروازہ کھول دیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کی امی مجھے مارنے کے لیے دروازہ پیٹ رہی ہیں، مجھے معاف کر دیں، اب ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گی۔ وہ بہت معصومیت سے بولی تھی، جبکہ میرا دل بھر سا آیا تھا۔ کیا اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا جائز تھا؟ میرا دل بے ساختہ منع کرنے لگا تھا،
میں نے اسے بستر پر لٹا دیا تھا اور سونے کی تلقین کی تھی، جبکہ میں خود اپنی بالکنی میں آ کر سگریٹ پینے لگا تھا۔ میری سوچوں کا مرکز اب مہوش تھی۔ مجھے کسی بھی طرح اس تک یہ خبر پہنچانی تھی، لیکن میرا موبائل گاؤں آتے ہی گم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا مہوش سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر میں واپس شہر جاتا تو یقیناً پیچھے ہانیہ کی زندگی برباد کر دی جاتی۔ اس پر اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے جو کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک ایسی کشتی پر سوار ہوں جہاں دونوں طرف صرف اور صرف پانی ہی پانی ہے، کہیں پر بھی کنارہ موجود نہیں ہے۔ کافی دیر سگریٹ پینے کے بعد بھی میرے دماغ میں اٹھتا ہوا اشتعال قابو میں نہیں آیا تھا اور میں تھک ہار کر کمرے میں آ چکا تھا۔ رات کی مکمل تنہائی کمرے میں حلال وجود میرا ذہن بہکنے لگا تھا، لیکن وہ بچی ابھی بہت چھوٹی تھی، میں اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے بعد میں پچھتاؤں۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر آ کر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ اگر میں کمرے میں رہتا تو میرے اندر موجود وہ مرد جاگ جاتا جس کو انسانیت کا علم نہیں ہوتا۔ بس ایک عورت چاہیے ہوتی جس پر میں اپنا غم و غصہ نکال پاتا، اور میں ایسی حرکت کر کے خود کو تعمر کے لیے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے برابر میں میرے ابا آ کر بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں چونک کر دیکھا تھا۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، دیکھو وجدان، تم میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہو۔ کبیر کے بعد تم ہی ہمارا سہارا ہو، میری جائیداد کے اکلوتے وارث ہو، لیکن جو حرکتیں تم کر رہے ہو وہ تمہیں زیب نہیں دیتی۔ میرے بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، میری بہنیں ہیں، ان کے بھی بچے حیات ہیں۔ اگر تمہارا یہی طور طریقہ رہا تو معذرت کے ساتھ بیٹا، میں اپنی یہ تمام جائیداد اپنے بہن بھائیوں کے بچوں میں تقسیم کر دوں گا، اور مجھے یہ کرتے ہوئے ذرا رحم نہیں آئے گا۔ میرا سب کچھ میرا بڑا بیٹا تھا جو مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہے، اسی لیے اب مجھے یہ سب کرتے ہوئے فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں ابا کی باتیں سن کر کافی حد تک حیران تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بابا اس طرح کی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ وہ تو کافی سمجھدار انسان تھے، ہر مسئلے کو بہت ہی آرام سے سلجھانے والے۔ تو پھر کیا وہ مجھے پیسوں کا لالچ دے رہے تھے؟ میں فوراً ہی ان سے دور ہٹ کر بیٹھا تھا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے تحمل سے بولا، اگر آپ کو مجھے اس حویلی سے نکالنا ہے تو بھی میں راضی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ اندر بیٹھی لڑکی بہت چھوٹی ہے اور میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا کہ آخرت میں اللہ کو منہ نہ دکھا پاؤں، اس لیے خدا کے لیے مجھے اس چیز کے لیے فورس نہ کیا جائے، کیونکہ میں تہیا کر چکا ہوں کہ اس کی حفاظت میں تعمر کروں گا، اور خاص کر کے آپ سے اور امی سے۔ اور اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اتنا حوصلہ دیا ہے کہ میں اکیلے اپنے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرا یہ کہنے کا مطلب ان کا دل دکھانا نہیں تھا، لیکن جس نوعیت کی بات انہوں نے کی تھی وہ میری برداشت سے باہر تھی۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے فوراً بولے تھے، آخر تمہیں اس لڑکی میں نظر کیا آ رہا ہے؟ تم کیوں بھول رہے ہو کہ تمہارے کبیر بھائی کے قاتلوں کے گھر سے ہے وہ؟ جبکہ میں نے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور محض اتنا ہی بولا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ وہ ان لوگوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس بچی نے کچھ نہیں کیا، اس لیے میں بھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا۔ خدا کے لیے اس معصوم کو بخش دیں، اور یہ مت بھولیں کہ وہ چھوٹی ہے تو کچھ کر نہیں سکتی۔ ایک روز آئے گا وہ سب کو دکھائے گی جو کوئی نہیں کر پایا۔ میں ایک عزم سے بول کر اٹھا تھا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میرے لیے اس پہر کمرے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں سیدھا بستر پر آ کر نیم دراز ہوا تھا۔ میرے برابر میں ہی وہ ابھی تک لال شرارہ پہنے سو رہی تھی۔ میں نے اس کی جانب سے کروٹ بدل لی تھی اور میری سوچوں کا مرکز اب مہوش تھی۔ میں مسلسل اس کو یاد کر رہا تھا۔ مجھے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ میں کیا کروں، کس طرح سے رابطہ کروں؟ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہی سوچتے سوچتے کب میں نیند کی وادیوں میں کھویا، مجھے علم نہیں تھا۔ اگلی صبح میرے لیے بالکل بھی روشن ثابت نہیں ہوئی تھی۔ میرا خیال میں بھی نہیں آیا تھا کہ آج میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، میری پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے، کیونکہ صبح کے 10 بجے ہمارے گھر میں ایک عورت آئی تھی، اور وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری محبت مہوش تھی۔ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ گاؤں پہنچ گئی تھی اور سیدھا اماں کے پاس جا کر اس نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ میرے گھر والے مہوش کے نام سے واقف تھے۔ میری اماں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ آخر کو وہ ان کی خاندانی بہو ہونے والی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے چاچو آج کیا کوحرام ہمارے گھر میں مچانے والے ہیں۔ انہیں جب اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً ہی اپنے گھر سے آئے تھے اور طنزیہ انداز میں حرف بہ حرف مہوش کو تمام رودات سناتی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ میں اس بچی کی بہت حفاظت کر رہا ہوں کیونکہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن یہ حقیقت نہیں تھی۔ میں یہ سب کچھ صرف اور صرف انسانیت کے ناطے کر رہا تھا۔ ایک ملازم نے آ کر مجھے اطلاع دی تو میں الٹے پاؤں نیچے بھاگا تھا، جبکہ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مہوش پھٹی پھٹی نگاہوں سے چچا کو دیکھ رہی تھی، جبکہ میں مہوش کے چہرے پر موجود بے یقینی کو دیکھ کر اندر ہی اندر ختم ہو رہا تھا۔ اسے جیسے ہی میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، مان ٹوٹنے کا درد، تکلیف کے آنسو،
محبت کے ختم ہو جانے کا خوف، جبکہ میری حالت بھی ایسی ہی تھی۔ وہ میری طرف قدم بہ قدم چلتی ہوئی آئی تھی، ہم دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، وجدان، کیا یہ سب کچھ سچ ہے کہ تم نے ایک چھوٹی 10 سالہ معصوم سے بچی سے شادی کی ہے اور تم اسے بیوی کہہ کر مخاطب کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ میں فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ میرا اس 10 سال کی بچی سے نکاح ہوا ہے، لیکن میں ابھی کوئی اور وضاحت دیتا اس سے پہلے ہی اس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں بے یقینی یا پھر کسی چیز کا خوف نہیں تھا، بلکہ سرد مہری تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے پھنکاری تھی۔ تو پھر اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہیں۔ تم اپنی زندگی اس 10 سالہ بچے کے ساتھ گزارو، میں اپنی زندگی اپنے چاچو کے لڑکے کے ساتھ گزار لوں گی۔ میں تمہیں یہاں یہی بتانے کے لیے آئی تھی کہ امی ابو میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر رہے ہیں۔ تم کچھ کر کے میرے لیے رشتہ لاؤ، لیکن اب تم اپنی زندگی میں خوش رہو تاکہ میں بھی خوش رہ سکوں۔ پھر وہ رکی نہیں تھی اور مجھے وہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے تک بھاگا تھا، لیکن نہ اس نے رکنا تھا اور نہ وہ رکی تھی۔ میری اماں بھی پرشکوہ نگاہوں سے چچا کو دیکھ رہی تھی، جو مسکرا کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے اتنا غصہ آیا تھا کہ میں پاگل سا ہو گیا تھا اور میں نے ان کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ میں زاروں کی تار رو رہا تھا۔ آج محبت میرے ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل گئی تھی۔ میں کالج کے وقت سے مہوش کو جانتا تھا، اور آج جب وہ مجھ سے الگ ہوئی تو میرے جسم کا روم روم کانپ اٹھا تھا، جبکہ چچا، اماں اور بابا بھی حیران تھے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ بابا نے مجھے چچا سے دور کیا تھا اور میں غصے سے پاگل ہوتے ہوئے ان پر گرجا تھا۔ نکل جائیں آپ یہاں سے، مجھے آپ کا وجود اپنی حویلی میں ایک پل کے لیے بھی گوارا نہیں ہے۔ آپ انسان نہیں بلکہ انسان کے روپ میں حیوان ہیں، جس کو محبت اور انسانیت کا معلوم ہی نہیں ہے۔ جبکہ آج مجھے افسوس ہو رہا تھا، میری اچھائی میرے ہی گلے کا توق بن گئی تھی۔ میں روتے روتے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھا مسلسل میں رو رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے اپنے سر پر ننے ننے ہاتھ محسوس ہوئے تھے۔ میں نے فوراً آنکھ کھولی تو ہانیہ میرا سر کو دبا رہی تھی۔ میں سوالیہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سائیں جی، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں، یقیناً آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوگا۔ میں اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا، نہیں، تم آرام کرو، مجھے درد نہیں ہو رہا۔ میں سمجھا تھا کہ وہ میرے پاس سے اٹھ کر صوفے پر چلی جائے گی، لیکن اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ دبانا شروع کر دیا۔ مجھے اب خفت ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ معصومیت سے بولی، تو پھر آپ کا ہاتھ دبا دیتی ہوں، جبھی تو آپ رو رہی ہیں کہ آپ کو درد ہو رہا ہے۔ مجھے اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، لیکن میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے ہاتھ پاؤں سر کہیں درد نہیں ہو رہا، مجھے اکیلے رہنا ہے۔ ہانیہ، تم وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ لیکن اچانک یہ وہ ہوا تھا جس کے بارے میں کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میرے گلے سے لگ گئی تھی اور میری پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولی تھی، یقیناً آپ تکلیف میں ہیں، اور میری امی نے آتے ہوئے مجھے سمجھایا تھا کہ جب شوہر تکلیف میں ہو تو اس کے سینے سے لگ جانا، وہ اپنا تمام غم بھلا دے گا۔ اور اب تو میرے سائیں جی ہیں، میں آپ کو اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ جبکہ نہ جانے مجھے بھی کیا ہوا تھا کہ میں اسے اپنے وجود میں بھینچ کر رونے لگا تھا، اپنا غم اس کو اپنے سینے سے لگائے نکال رہا تھا۔ میں کبیر بھائی کے انتقال پہ بھی نہیں رویا تھا، اور آج جب مجھے مہوش تمام عمر کے لیے چھوڑ گئی تھی تو میری ہچکیاں بند گئی تھی، جبکہ میں حیران تھا کہ اس چھوٹی سی بچی نے مجھے اس طرح سنبھالا تھا کہ وہ کوئی بڑی لڑکی ہو۔ وقت گزر رہا تھا اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ پہلے وہ میرے ساتھ میرے کمرے تک ہی محدود رہتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اب اس نے اس گھر میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اتنی اچھی تھی کہ اس نے چند ہی دنوں میں امی اور بابا کا دل جیت لیا تھا۔ ایک روز میں کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، اور جب میں گھر واپس آیا تو وہ میرے بابا کے ساتھ بیٹھ کر خوشخبریوں میں مصروف تھی۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو مجھے تاکید کر رہا تھا کہ میں اس معصوم بچی پر ظلم کے پہاڑ نہ توڑوں، اور آج اس کو ہانیہ کے ساتھ مصروف دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی تھی۔ میری اماں بھی ہانیہ کو پیار سے کھانا دے رہی تھی۔ یہ سب میرے لیے کافی حیران کن تھا۔ میں بھی ان سب کے ساتھ ہی جا کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ہانیہ فوراً میرے پاس بھاگ کر آئی تھی اور مجھے بتانے لگی کہ آج اس نے کیا کیا ہے۔ دراصل آج میری امی بابا باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، نہ جانے وہاں پر سانپ کیسے آیا، ان دونوں کو ہی علم نہیں ہوا تھا۔ ہانیہ میرے کمرے کی بالکنی میں کھڑی باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ امی اور بابا کی طرف گئی تھی، اور وہ بے ساختہ نیچے آ کر اس سانپ کو مار چکی تھی۔ اور یہی ایک پل تھا جب امی اور بابا اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر گئے تھے۔ جو شخص اپنے ساتھ ہوتے ہوئے ظلم کو بھول کر اس ظالم شخص کی مدد کر سکتا ہے جو کئی روز سے تمہیں زد و کوب کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، تو وہ ظالم شخص کیوں اپنا دل صاف نہیں کر سکتا؟ اب مجھے سکون آ گیا تھا، کیونکہ ہانیہ کے ساتھ کوئی بھی کچھ غلط نہیں کرتا تھا۔ میں عقیل بھائی سے اکیلے میں ملاقات کر رہا تھا۔ ہم دونوں مل کر اس قاتل کا بھی پتہ لگا رہے تھے جس نے کبیر بھائی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، کیونکہ عقیل بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ قاتل نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ کبیر ان کا بھائی تھا، اور کوئی بھائی اپنے بھائی کا قتل نہیں کر سکتا۔ جبکہ میں فوراً ہی عقیل بھائی کی باتوں پر ایمان لے آیا تھا،
کیونکہ میں واقعی ان دونوں کی دوستی سے بخوبی واقف تھا۔ مجھے ہانیہ کی جانب سے بھی اب کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے سب چیزیں صحیح ہوتی جا رہی تھی، لیکن اگر کچھ غلط تھا تو صرف اور صرف میری زندگی، میری محبت مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ میں ایک بار گاؤں سے شہر گیا تھا ایک امید کے ساتھ کہ میں مہوش کو منا لوں گا، لیکن وہاں جا کر ایک بار پھر میں ٹوٹا تھا۔ اس کی شادی اس کے چچا کے لڑکے کے ساتھ ہو گئی تھی، اور مجھے اس رات بھی ہانیہ نہیں سنبھالا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی لیکن اس کی سمجھ ایک بڑی لڑکی جیسی تھی۔ میں اب اپنے لیے کچھ بڑا سوچ رہا تھا۔ میں یہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ سب کچھ بہتر نہیں لگ رہا تھا۔ مگر یہ میری زندگی کا سوال تھا۔ اگر میں یہیں رہتا تو کبھی بھی خود کو بنا نہیں پاتا۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے کبیر بھائی کے اصل قاتل کو پکڑا تھا، جو ہمارے دوسرے گاؤں کا ایک شخص تھا، جس سے ایک روز کبیر بھائی کی لڑائی ہو گئی تھی اور اس نے دشمنی میں آ کر یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے لیے امریکہ کا انتخاب کیا تھا۔ میں وہاں جا کر ڈاکٹر کی پڑھائی کرنا چاہتا تھا۔ میرے جانے سے ہانیہ بہت روئی تھی، ناراض ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے منا لیا تھا۔ وہاں جانے کے بعد میں حد درجہ مصروف ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں ہانیہ کے لیے وقت نکال لیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ مجھے ہانیہ سے کتنی محبت ہو گئی تھی۔ واقعی جو احساس آپ کو حرام چیز سے نہیں ہوتا، وہ احساس آپ کو حلال چیز سے میسر ہو جاتا ہے۔ میری واپسی وہاں سے تقریباً 10 سال بعد ہوئی، اور جب میں نے یہاں آ کر اس 20 سالہ حسین دوشیزہ کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھا تھا تو میں تو پاگل سا ہو گیا تھا۔ ہانیہ نے بھی اپنی پڑھائی مکمل کی تھی، اور وہ میرے ماں باپ کا خیال ایسے رکھتی تھی جیسے وہ میرے نہیں بلکہ اس کے ماں باپ ہوں۔ میرے آتے ہی اماں نے رخصتی کی بات کر ڈالی تھی، اور بھلا مجھے کیا ہی اعتراض ہوتا، وہ میری بیوی تھی اور مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ اسی لیے میں نے خاموشی سے سر چکا دیا تھا۔ میں اب ہانیہ کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ شاید وہ میری نیکی کا پھل ہے جو میں نے شروعات کے دنوں میں ہانیہ کے ساتھ کی تھی۔